السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 168 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی سبعۃ مواطن۔ نہا مانے روکنا، نہا ینہا منع کرنا، روکنا۔ نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ نہا مانے روکا، رسول اللہ اللہ کے رسول، مل کر کیا ہو گیا؟ نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یصلی، ان یصلی یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ صلی یصلی نماز پڑھنا، اور مجہول کا ترجمہ ہوگا ان یصلی نماز پڑھی جائے، ان یصلی نماز پڑھی جائے۔ صلی یصلی نماز پڑھنا، یصلی معروف کا صیغہ ہے، اور یصلی یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ فی سبعۃ مواطن، فی معنی میں، سبع معنی 7، مواطن یہ موطن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جگہیں۔ موطن جمع مواطن، جگہیں، مقامات۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فی سبعۃ مواطن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبعۃ مواطن، 7 جگہوں پر، 7 مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ المزبلۃ والمجزرۃ والمقبرۃ وقارعۃ الطریق والحمام ومعاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ۔ نمبر 1، المزبلہ، المزبلہ، مزبلہ جہاں پر کوڑا کرکٹ، گندگی پھینکی جاتی ہے، جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں گھور کہتے ہیں، جہاں پر گندگی پھینکی جاتی ہے، کچرا ڈالا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں مزبلہ کہا جاتا ہے۔ المزبلہ، کوڑا کرکٹ، گندگی، ناپاکی، لید، گوبر، کچڑا جہاں پر پھینکا جاتا ہے اس کو مزبلہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، مزبلہ میں۔ مزبلہ مطلب گندگی پھینکنے کی جگہ، جہاں پر گندگی ڈالی جاتی ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ ایسی جگہ نماز پڑھنے سے اس لیے روکا گیا کیونکہ وہ جگہ گندی ہے، ناپاک ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے صاف صفائی کا اور پاکیزگی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
جس کپڑے کو پہن کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کپڑا پاک ہو، جس جگہ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک ہو، چٹائی، مصلی، چادر، یہ سب پاک صاف ہو۔ ہماری شریعت میں پاکیزگی اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی پاکیزگی کا سخت حکم دیا گیا ہے۔ پہلے وضو بنانے کا حکم دیا گیا ہے، یا اگر آدمی ناپاک ہے تو پہلے وہ غسل کرے، اور اگر ناپاک نہیں ہے، بے وضو ہے، تو وہ وضو بنائے، اچھا صاف ستھرا بہترین قسم کا لباس پہنے، زیب و زینت اختیار کرے، خوشبو لگا لے، اور جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک صاف ہو، چٹائی پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، یہ مطلوب ہے۔ ہماری شریعت میں پاکیزگی کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبوی میں قبلے کی دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو صاف کیا، گندگی کو دور کیا۔ عہد نبوت میں ایک آدمی تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے، امام تھے، تو ان سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے قبلے کی طرف ہی نماز کے دوران تھوک دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امامت سے برخاست کر دیا، کہا تم امام کبھی نہیں بن سکتے ہو، تم امامت کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو ہماری شریعت میں پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا بڑا سخت حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی جوتی میں گندگی لگی تھی، تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہے۔ فوراً آپ نے نکال دیا، ڈال دیا، کنارے ڈال دیا، الگ کر دیا، اس کو پہن کر کے آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں پاکیزگی کی کتنی تاکید ہے۔ تو بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جہاں پر گندگی، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے اس جگہ پر نماز نہیں پڑھے گی، منع کیا گیا ہے۔ اس کو عربی زبان میں مزبلہ کہا گیا، حدیث میں مزبلہ کہا گیا ہے۔ والمجزرتی، نمبر 2، مجزرہ جانور ذبح کرنے کی جگہ، جہاں پہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں پہ نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، وہاں پہ خون ہے، گندگی ہے، جانور جہاں ذبح کرتے ہیں وہاں کی جگہ پہ بدبو آتی ہے، گوشت کاٹتے ہیں تو گوشت کی الگ اسمیل آتی ہے، چربی کی الگ، چمڑی کی الگ، پھر اس کا پیٹ پھاڑتے ہیں تو اس میں گندگی نکلتی ہے، پاخانہ نیند گوبر ہوتا ہے۔ تو یہ سب جگہ جہاں پر ہو، ظاہر ہے اسے نماز میں کہاں دل لگے گا، خشوع خضوع ہوگا۔ بہرحال وہ جگہ کیا ہے؟ غیر مناسب ہے، وہ جگہ غیر مناسب ہے، چونکہ وہاں پہ خون اور گندگی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مجزرہ مانے جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ والمقبرہ، مقبرہ مانے قبرستان، جہاں پہ قبریں ہوں۔ تو یہ تو بات واضح ہے، اس سے پہلے بھی یہ حدیث آئی تھی کہ حمام اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہاں قبریں ہوتی ہیں، اور قبروں کے پاس جھکنا اور سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، یہ سب ایسی چیز وہاں بنے گی کہ شرک کا ذریعہ بنے گی۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے شرک کا سبب بنے گا، اور اسے شرک کا چور دروازہ کھلے گا۔ تو قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، قبرستان کی جو حد بندی ہے، چوہدی ہے، اس کا جو دائرہ ہے، گرچہ وہاں قبر نہیں ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ زمین کس کی ہے؟ قبرستان کے انڈر میں ہے۔ قبرستان کے انڈر گراؤنڈ جو زمین ہے وہاں پہ غرض قبر نہ ہو لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ سب قبرستان کے ایریا میں شامل ہے۔ وقارعۃ الطریق، وقارعۃ الطریق، قارعہ، قاریہ مانے کھڑکھڑانا، طریق مانے راستہ۔ وقارعۃ الطریق، عام شاہراہ،
مطلب جو راستہ لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے جس پہ لوگ آتے جاتے ہیں. اصل قاریہ کا معنی ہوتا ہے کھٹپٹ کی آواز. جیسے آدمی چلتا ہے یا گاڑی چلتی ہے تو اس کی ایک آواز مخصوص آواز نکلتی ہے. تو راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اگر سب لوگ صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی, گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. اس سے نقطہ ملتا ہے کہ جو لوگ فلائٹ میں یا ٹرین میں یا کسی ایسی جگہ پر پبلک کو پریشان کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا یہ طریقہ غلط ہے. ٹرین میں آپ کو راستے میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, فلائٹ میں آپ کو راستہ میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کا خیال رکھیے. یہ نہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے تو ہم سب کا آنا جانا اور سب کی زندگی تنگ کر دے. ہماری شریعت میں آسانی ہے, لوگوں کے لیے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. لوگ اسلام اور دین اور شریعت کو صحیح طور پہ سمجھتے نہیں ہیں اور پھر وہ اسلام کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں. تو فلائٹ میں ہم کو جب نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے تو ہم دیکھیں کہ اس میں نماز پڑھنے کا انتظام ہے کہ نہیں. جیسے سعودی ایئر لائنس میں نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے, چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے, چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے, اس میں نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. بقیہ دوسری جو ایئر لائنس ہیں اس میں نماز کا انتظام نہیں ہے. تو آپ وضو بنا کر کے اپنی سیٹ پر نماز پڑھیں, بیٹھے ہی بیٹھے. کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیے, نماز ہو جائے گی. یہ نہیں کہ آپ راستہ روک کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور لوگوں کو تکلیف دیں. ہاں اگر کسی کو تکلیف نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ان سب جگہوں پر ایئرپورٹ یہ فلائٹ میں یا ٹرین میں یقیناً لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. کسی کو پیشاب کرنا ہے, کسی کو پاخانہ کرنا ہے, کسی کو کوئی ضرورت ہے, کسی کو ہاتھ دھلنا ہے, کسی کو باہر جانا ہے. تو یہ عام راستہ ہے, وہ بھی حدیث کے اندر حدیث کی ممانعت میں داخل ہے. تو قاریہ کے معنی کھڑکھڑانے والے, قاریہ معنی کھڑکھڑانے والے, آواز پیدا کرنے والے. تو قاریۃ الطریق کا معنی یہ ہوگا راستے کی کھڑکھڑاہٹ. راستے کی کھڑکھڑاہٹ مطلب کیا ہے؟ ایسا راستہ جس میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہو. عام شارع جس میں لوگوں کا گزرنا آنا جانا لگا ہو تو وہاں پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنا وہاں پہ کیا ہوگا؟ منع ہوگا, پابندی وہاں پہ. کیوں پابندی ہے؟ کیونکہ آدمی کا خشوع خضوع برقرار نہیں رہے گا اور دوسروں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی. والحمام, حمام میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کیونکہ حمام یہ تو گندگی اور ناپاکی آدمی یہاں دور کرتا ہے, تو یہ گندی جگہ ہے اور وہاں پہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے اچھی اور پاکیزہ زمین چاہیے, پاکیزہ جگہ چاہیے. تو حمام میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. ومعاطن الابل, معاطن الابل, معاطن یہ معطن کی جمع ہے. معطن, میم عین طوئی نون, معطن. معطن کے معنی اونٹ کا باڑا, الابل معنی اونٹ. ومعاطن الابل, اونٹ باندھنے کی جگہ, اونٹ باندھنے کی جگہ. اونٹ کا باڑا جہاں وہ بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, چلتا ہے, جہاں اس کو باندھ کے رکھتے ہیں, جو ایریا ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنا منع ہے. وہاں پہ نماز پڑھنا منع اس لیے نہیں کہ مطلب وہ جگہ گندی یا ناپاک ہے, نہیں. وہ جگہ گندی اور ناپاک نہیں ہے, بلکہ اس جگہ پہ نماز پڑھنے سے جو روکا گیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اس جگہ پر نماز پڑھنا گویا کہ اپنی جان گنوانا ہے. کیونکہ اونٹ کے اندر طبعاً فطرتاً شیطنت ہوتی ہے, ان کے اندر شیطان سوار ہوتا ہے, یہ انسان پر اٹیک کرتا ہے. یہ اونٹ جو ہے انسان پر اٹیک کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, کھوپڑی پکڑ لیتا ہے تو پھر پورا دماغ اور پورا سر کچل کر کے رکھ دے گا. تو یہاں پہ جان کا خطرہ ہے, تو وہاں پہ نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھو, اونٹ کے بارے میں نماز مت پڑھو, آپ نے صاف صراحت کے ساتھ فرمایا ہے. البتہ بکری کے بارے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. بکری کے باندھنے اور رکھنے اور ان کے کھانے پینے کی جو جگہیں ہیں, جو ان کا باڑا ہوتا ہے جہاں پہ وہ رہتی ہے بکریاں, وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ خطرہ ہے جان کا. وفوق ظہر بیت اللہ,
وفوق، فوق مانے اوپر، ظہر مانے پیٹھ، ظہر مانے پیٹھ، مراد کیا ہوگا؟ چھت. بیت اللہ یعنی کعبہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر. وفوق ظہری بیت اللہ، بیت اللہ کے چھت کے اوپر، بیت اللہ کی چھت کے اوپر یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. بیت اللہ کی چھت کے اوپر، بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو قبلہ کہاں ہوگا؟ بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. وجہ یہ کہ مطلب قبلہ کہاں بنائیں گے. رہا معاملہ اندر نماز پڑھنے کے لیے، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، تو اس میں گنجائش ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، نفل نماز پڑھی ہے. بعض علماء کے نزدیک فرض نماز بھی بیت اللہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں، بیت اللہ کے اندر فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ فرض نماز بیت اللہ کے اندر تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز ادا کر سکتے ہیں. نفل نماز جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت وہاں پہ نماز پڑھی. تو نفلی نماز اندر پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، فرض نماز بھی پڑھنے کی اجازت دی ہے اور نفل نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے. علی کل حال یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں رواہ الترمذی وضعفہ. اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وضعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ زید ابن جبیرہ یہ راوی ہیں جن پر علماء نے کلام کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ متروک ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ جن کے بارے میں کہتے ہیں متروک ہیں تو ان کی روایت نہیں لی جاتی، ان کی روایت قبول نہیں ہوتی ہے. تو سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے. البتہ حدیث کا جو مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم اور حدیث کا معنی وہ اپنی جگہ پر ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ چند جگہیں ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا غیر مناسب اور درست نہیں ہے. یہاں پہ نماز پڑھنا اچھی بات اور درست نہیں ہے. جیسے گندگی جہاں ہے، جہاں پہ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، کچرا ڈالتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے. اور جہاں پہ جانور قربان کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، چونکہ وہاں پہ خون، گندگی، کچرا، بدبو ہوتی ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے. قبرستان پہ نماز پڑھنا منع ہے تو متفق علیہ معاملہ ہے. ایسے ہی عام شارع جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ وہاں پہ نماز پڑھیں گے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی، اور مزید ہمارے آمنے سامنے سے لوگ آتے جاتے رہیں گے تو خشوع و خضوع برقرار نہیں رہے گا. ہاں روڈ کے کنارے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعین ہی روڈ پر، ہائی وے پر، راستے پر یہ نماز پڑھنا غیر مناسب عمل ہے. اور اس طریقے سے حمام ہے، چونکہ وہ گندگی ہے اور اس جگہ پہ نماز پڑھنا جائز نہیں. اس پہ بھی متفق علیہ مسئلہ ہے. اس پر بھی مطلب روایت بسند صحیح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ابھی اس سے پہلے یہ روایت گزر چکی ہے کہ حمام اور قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. جہاں اونٹ باندھا جاتا ہے وہاں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، چونکہ شیطان ان کے اندر شیطنت ہوتی ہے، فطرتاً طبعاتاً ان کے اندر شیطان ہے، شیطنت ہے، اور وہ انسان پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. تو اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اور اس کے بارے میں بھی صحیح روایت ہے، مطلب صحیح روایت ہے. بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. اور ساتویں اور آخری جو جگہ منع ہے جہاں پہ نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے وہ کعبہ کی چھت کے اوپر. تو کعبہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنے سے اس لیے روکا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو قبلہ کہاں ہوگا. تو علی کل حال کعبہ کے اندر فرض اور نفل نماز پڑھنے کی علماء نے گنجائش نکالی ہے،
اور کہا ہے کہ جائز ہے. البتہ اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ نفل نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو بیت اللہ کا دروازہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا ہے، وہاں پہ مخصوص لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور فرض نماز جو ادا کی جاتی ہے، امام جو ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے. تو اس میں کوئی دقت اور کوئی الجھن اور کسی کے لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.